بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام اور ملک الموت کے ایک واقعے کو بیان کرنے جا رہی ہوں، تو آج کی ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل القدر نبی تھے۔ آپ حضرت علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوق تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہی دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی حکمتوں اور اسلام کی خوبیوں کا درس دیا کرتے تھے، چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور کپڑے سی کر پہنے۔ آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں اور درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم و نجوم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ سے ہی شروع ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے اور ساتھ ہی درس و تدریس خدا کرتے رہتے تھے۔ ایک حدیث میں عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دن میں شہروں گھومتے سیاحت کیا کرتے اور روزے سے رہتے تھے۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں قیام کر لیتے، وہیں ان کی روزی ان کو پہنچ جاتی تھی۔ جب شام ہوتی افطار کے وقت آپ کا کھانا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ ایک دفعہ ملک الموت نے خدا سے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ ایک دن جب حضرت ادریس علیہ السلام اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ اس دن بھی جب حضرت ادریس علیہ السلام کا کھانا بہشت سے آیا تو انہوں نے وہ کھانا ملک الموت کو پیش کر دیا، لیکن ملک الموت نے کچھ نہ کھایا اور ہر وقت خدا کی عبادت میں مشغول رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے تھے، لیکن ملک الموت کو نہ سستی لاحق ہوتی اور نہ وہ سوتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ اسی طرح چند روز گزر گئے، یہاں تک کہ ایک روز وہ انگور کے ایک باغ اور غصن کے ایک غلے کے پاس سے گزرے۔ انگور پکے ہوئے تھے۔ ملک الموت نے پوچھا، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم بھیڑ کا ایک بچہ اس غلے سے یا اس باغ سے انگوروں کے چند گوشے لے لیں اور شام کو آپ اسی سے افطار کر لیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، میں تم کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو انکار کرتے ہو، اور مجھ کو دوسروں کا مال بغیر اجازت کھانے کی دعوت دیتے ہو۔ تم نے میری مصابحت کر کے خوب دوستی ادا کی، بتاؤ تم کون ہو؟ کہا، میں ملک الموت ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، تم سے میری ایک حاجت ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا؟ کہا، چاہتا ہوں کہ مجھ کو آسمان پر لے چلو۔ تو ملک الموت نے خدا سے اجازت لے کر ان کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میری ایک دوسری حاجت ہی ہے۔ پوچھا، وہ کیا؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ موت بہت سخت ہے، چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ مزہ بھی چکھوں تاکہ مجھے زیادہ خوف و عبرت ہو اور میں اپنے خالق کی زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے خدا سے اجازت لی۔ اجازت مل گئی تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی سانس پکڑ لی، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا کہ موت کو کیسا پایا؟ کہا، بہت زیادہ شدید ہے اسے، جیسا کہ میں نے سنا تھا۔ پھر کہا، ایک اور حاجت ہے، یعنی مجھ کو جہنم کی آگ دکھا دو۔ ملک الموت نے خادم جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کے دروازے کو کھول دے۔ جب حضرت
حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو رش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا ایک اور حاجت ہے، یعنی بہشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے بہشت کے خزینہ دار سے اجازت لی اور حضرت ادریس علیہ السلام بہشت میں داخل ہوئے اور کہا اے ملک الموت، اب میں یہاں سے باہر نہیں آؤں گا، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور میں نے چکھ لیا۔ فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے پاس وارد ہو، اور میں وارد ہو چکا۔ اور بہشت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اہل بہشت بہشت سے باہر نہیں جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہ گئے اور ابھی تک جنت میں ہی موجود ہیں۔ یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام اور ملک الموت کا واقعہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ۔